ہم آن لائن ابھی تک ٹائم ہو چکا ہے تو بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. آپ سب کو اسٹڈی ریور کے اس پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہا جاتا ہے. ہمارا آج کی اوپن کلاس کا سیشن ہے جو اردو کے لیے طالب علم تیاری کر رہے ہیں، جو اس کے لیے کمپٹیشن کے ایگزامس کے لیے جن لوگوں نے خاص کر جو بھی حالیہ سیٹس آئی ہیں اسپیشل ایجوکیشن میں اس میں، اور اس سے پہلے جو کامرس میں آئی تھیں ان کے لیے، ان دونوں کیڈٹس کے لیے امیدوار جو ہیں جن کی یہ خواہش ہے کہ وہ اردو کے ذریعے اردو سبجیکٹ کو لے کر ان میں ان کی انڈکشن ہو، ان کی تیاری کے لیے ہم نے آج کا یہ جو ہے سیشن اور کلاس جو ہے اس کا آغاز کیا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو خوش آمدید، تمام پارٹیسپینٹس کو ویلکم، اور ہم سب نیک اور خیر کی امید کے ساتھ یہاں موجود ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ ہمارا لکھا پڑھا سنا اور بتایا اور ایک دوسرے سے اس کا تذکرہ کیا وہ ہمارے لیے دنیاوی طور پر بھی فائدہ مند ہو اور ہمیں جو ہے وہ اس میں ہر طرح سے سہولت اور راحت ہو. تو جناب ایک بات جو بنیادی تصورات کے حوالے سے ہے، سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے آج کیا کیا باتیں کرنی ہیں، ہمارے موضوعات کیا رہیں گے. تو ایک تو ہم آج مختصر تعریف کریں گے ادب کی اور اس کے لغوی معنی سے لے کر اس کی تفہیم تک، پھر ادب عالیہ کسے کہتے ہیں، ادب لطیف کی اصطلاح کیسے استعمال کی جاتی ہے. اس کے بعد ہم شعری اصناف سے شروع کرتے ہوئے مثنوی کی بات کریں گے، کیونکہ مثنوی وہ صنف ہے جس میں سے بہت ساری کتابوں کا پوچھا جاتا ہے، اور آج ان میں سے ہم بہت سی اہم کتابوں کا جو مثنوی کی تھی مثنویوں کا ذکر کریں گے، اور ساتھ ہم جو ہے وہ ان ناقدین کا ذکر کریں گے جنہوں نے ان مثنویوں کو مرتب کیا یا انہیں ہم تک پہنچایا، اور ان کتابوں کا ذکر کریں گے جو بار بار پوچھی جاتی رہیں یا جن کے پوچھے جانے کا سوالات میں امکان موجود ہے، یا وہ کتابیں جن میں سے مثنویوں کا تذکرہ جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے اور ہم تک پہنچتا رہتا ہے. اس کے بعد ہم جو ہے وہ ایک جو بنیادی مثنوی ہے اس کی مختصر اس کے تعارف پر بات کریں گے، ان میں سے ایک مثنوی کو لے کے الگ کر کے، اور پھر ہم یہ بات کریں گے کہ مثنوی خود کیا ہوتی ہے، اور پھر یہ بھی کہ ایک مثنوی جو ہے اس کے لیے کون سی بحور ہیں، کون سی بحریں طے ہیں، کتابوں کا، مصنفین کا، مثنویوں کے اور چند ایک مثنویوں کا ہم ان کا تذکرہ کریں گے. پھر ہم جو ہے وہ اشعار، وہ شعر جو کئی سالوں سے کئی پیپروں میں کئی پیپرز میں پوچھے گئے ہیں، ان اشعار کا میں سے کچھ 10 اشعار جو ہیں ان کو ہم ان کے مصرع مکمل کریں گے، ان کے شاعروں کے نام بتائیں گے، اور اس کے بعد ہم آخر میں محاوروں، ضرب الامثال اور وہ جو پاسٹ پیپرز میں بھی بار بار پوچھے جاتے رہے یا جن جیسے پوچھے جاتے رہے، ہم ان محاوروں اور ضرب الامثال کو بھی میں سے 10 ضرب الامثال محاورے اور وہ مشکل الفاظ جو ہیں ان کو ہم آج کی اس کلاس میں کریں گے. چونکہ یہ اوپن کلاس ہے اس لیے یہ تعداد رکھی ہے، اسے بعد میں اس تعداد کو بڑھا دیا جائے گا، محاوروں کی تعداد کو بھی اور باقی ساری سلیبس کی تعداد کو بھی. تو جناب لٹریچر جس کا انگریزی ترجمہ ہے اردو میں، اس کے لیے لفظ ادب استعمال ہوتا ہے. ادب کے لیے جو لغت میں اس کا لغوی معنی بنتا ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کسی بھی کام، چیز یا امر میں یا بات میں حد کو ملحوظ رکھنا. حد کو ملحوظ رکھنا، صرف اتنی چیز یاد رکھیے لغوی معنی میں حد کو ملحوظ رکھنا. اب وہ لفظ ہو، کام ہو، بات ہو، امر ہو، کوئی بھی چیز اس میں اس کے لغوی معنی کے اعتبار سے اس کی جو تعریف بنتی ہے وہ حد کو ملحوظ رکھنا ہوتا ہے. تو ویسے ادب اور غیر ادب میں پہچان کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے بہت ساری تنقیدی مباحث موجود ہیں جو یہ اور غیر ادب میں پہچان کیسے ہوتی ہے. ادب یعنی بعض کے نزدیک جو ہے یہ پہچان موضوع کے اعتبار سے ہوگی، اسلوب کے اعتبار سے ہوگی،
موضوع کے اسلوب کی اور پیشکش کے اعتبار سے. یعنی موضوع کیا ہے، مواد کیا ہے اور پیشکش کیا ہے. یہ تین چیزیں یاد رکھیے. ادب ان تین چیزوں سے بنیادی پہچان رکھتا ہے. مواد یعنی کانٹینٹ، موضوع یعنی سبجیکٹ میٹر، پیشکش یعنی وے ٹو ایکسپریس، بیان کرنے کا طریقہ کار. تو ادب کی لغوی تعریف میں حد کو ملحوظ رکھنا، اس کی پہچان میں ادب اور غیر ادب کی پہچان میں مواد اس کا ادبی ہوتا ہے، اس کا موضوع ادبی، اور پیشکش اس کی جو ہے وہ اس طور کی جاتی ہے کہ وہ اسے ادب میں شمار کیا جاتا ہے. اب یہ الگ بحث ہے کہ مواد، کون سا مواد ادبی اور کون سا غیر ادبی. لیکن ان تین چیزوں کی بنیاد پہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ مواد، موضوع، پیشکش، مواد، موضوع، پیشکش، ان تین چیزوں کی بنیاد پر on the basic of these three basic factors جو ہیں، ان کی بیس پر جو ہے literature is defined. what content, what subject matter and how it has been presented. یہ کیسے پیش کیا گیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اور یہ سب. یہ جو ادب ہے، اس میں بھی ایک چیز پھر ہم مزید اس میں تقسیم کرتے ہیں تو ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، کہیں ایک بار کہیں پوچھی گئی تھی چھوٹے پیپر کسی میں کہ ادب عالیہ کیا ہوتا ہے. تو عالیہ جو ہے، ادب عالیہ سے وہ اس کی جو اس کی آپشنز دیے جاتے ہیں کہ ادب عالیہ بڑا ادب، اعلیٰ ادب، یا یہ ادب عالیہ کی جو مختصر تعریف ہے وہ یوں ہے کہ وہ ادب عالیہ کیا ہوتا ہے، ماضی کا کوئی ایسا ادب کا نمونہ، ادب کا فن، ادب کا کوئی ایسا پیس آف لٹریچر، کوئی ایسا فن پارا ادب میں سے، یعنی ماضی کا کوئی ایسا تخلیقی یا ادبی فن پارا جو زمان اور مکان کی حدوں سے ماورا ہو کر ہم تک پہنچائے اور جس کے اندر ہمہ گیریت موجود ہو. ہمہ گیریت ہوتی ہے یونیورسلٹی. ایسی کوئی بھی چیز، ایسا کوئی بھی پیس آف لٹریچر، ادب کا کوئی بھی ایسی پیشکش، ایسا فن پارا جو 1000 سال پہلے لکھا گیا، 500 سال پہلے لکھا گیا، 400 سال پہلے لکھا گیا، لیکن وہ اپنے زمانے سے باہر نکل کر ہمارے زمانے تک آ جائے اور اپنے اس لکھی ہوئی جگہ سے، دکن کی خاص خطے سے نکل کے وہ جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے، تو ہم کہیں گے کہ یہ ادب عالیہ ہے. تو ادب اور ادب عالیہ میں بھی تعریف کی جانی. ادب یوں تو وہ چیز جو ان تینوں مواد کو پریزنٹ کرنے میں جو ہے وہ مواد کو اور موضوع کو پریزنٹ کرنے میں، ٹریٹمنٹ میں، اس کے استعمال میں، بیان میں جو ادیبانہ ہوتی ہے وہ تو ہے. اس کے بعد اگلی چیز ہے کہ اس میں بھی ادب عالیہ. اس کے بعد ایک اصطلاح اس میں استعمال ہوتی ہے ادب لطیف کی. یہ بھی پوچھا جاتا ہے ادب لطیف کیا ہے، ادب لطیف کہاں آیا، ادب لطیف کس کا رد عمل تھا، ادب لطیف کی تعریف آپ کیسے کریں گے. تو ادب لطیف جو ہے، ویسے کوئی بھی، یہ جب میں ویسے کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ کانسیپٹ آپ کا جنرل کرنے کے لیے، اس کے بعد پھر اسپیسیفک کرتا ہوں اسے کہ جو آپ نے لکھنا ہے. ادب لطیف لفظ سے ظاہر ہے ہلکا پھلکا. سر سید کی جو علی گڑھ کی تحریک تھی یا مقصدیت کی جو تحریک تھی جو اردو نثر میں آئی، اس کے رد عمل کے طور پر کچھ ادب جو ہے وہ سامنے آیا. اس میں ہلکے پھلکے مضامین، اظہار، ہلکا پھلکا اظہار، اور اس کے اندر موضوعات میں رومانویت اور جو ہے وہ موضوعات کا کم بوجھل ہونا شامل تھا. تو یہ کس کی ادب لطیف کس تحریک کے رد عمل کے طور پہ سامنے آیا، تو وہ علی گڑھ یا سر سید کی یا علی گڑھ کی. تو یہ اس ادب کے رد عمل کے طور پر سامنے آیا، اور اس سے جو مراد ہے وہ ہلکے پھلکے شگفتہ مضامین اور ہلکی پھلکی سادہ زبان کے ساتھ تحریر ہے. یہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، اگرچہ یہ بہت کم وقت کی موومنٹ تھی، تحریک تھی، اور یہ جلدی ہی ختم ہو گئی تھی. اب ایک سوال ادب عالیہ کے حوالے سے یہ بھی آتا ہے، کیونکہ ادب عالیہ کو اگر ہم اسے کہا جائے، یہ بھی پوچھا جاتا ہے کلاسک کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، تو یہاں کلاسک کا ترجمہ کلاسیکیت نہیں کیا جاتا، اس کا صحیح ترجمہ ادب عالیہ ہی ہوتا ہے. انگریزی میں جو ورڈ کلاسک ہے، جسے ہم کہتے ہیں یہ کلاسک لٹریچر ہے، جو انگلش میں کلاسک ادب ہے،
اس کا ترجمہ یہاں پر وہ بطور یہی کیا جاتا ہے ادب لطیف کے. مجھے دیکھنے دیں کہ میں ٹھیک بھی جا رہا ہوں کہ نہیں. میری آواز سب تک پہنچ رہی ہے جی؟ تو ادب لطیف کے ساتھ ادب عالیہ جو ہے، ادب عالیہ کلاسیک کو کہتے ہیں، اور اس کو سید عابد علی عابد نے، نام سن لیجیے اور یاد رکھیے، سید عابد علی عابد، یہ ایک نقاد ہیں، بڑے محقق ہیں. انہوں نے ولی کو اردو کا کلاسیک قرار دیا تھا. ولی کو، ولی دکنی کو کلاسک قرار دیا تھا. مطلب یہ کہ کہا تھا کہ وہ ادب عالیہ کا نمائندہ ہے. تو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ولی کو اردو کا کلاسک کس نے قرار دیا؟ تو وہ سید عابد علی عابد نے. اور کلاسک سے مراد کیا تھا؟ کہ وہ ادب جو اس وقت آج سے 300-400-500 سال پہلے لکھا گیا، اس ادب کو آج بھی قبول کیا جاتا ہے، اور وہ آج بھی متعلق ہے، ریلیونٹ ہے، اور یہاں تک پہنچا ہوا ہے. تو ادب عالیہ اور ادب لطیف، یہ جو ہے وہ اس کے لیے. اچھا، ایک یہ کہ ادب میں جو میں نے کہا پیشکش کیسی ہونی چاہیے، ایک سوال یہ بھی ہے کہ ان کو کیا، وہ کون سے ایموشنز ہیں، وہ کون سی پریزنٹیشنز ہیں، یا جیسے ہم کہتے ہیں یہ لطیف، ہم نے لفظ استعمال کیا، ادب لطیف استعمال کیا. مزاح کا مزاحیہ ادب ہوتا ہے، فکاہیہ ہوتا ہے. ان ساری چیزوں کو سنسکرت میں رس کہتے ہیں، رس. تو ادب کے لیے رس بھرا ہونا بھی ضروری ہے. یہ بھی آتا ہے یہ کون سا، اس میں سارے رس پائے جاتے ہیں. رس کس زبان کا لفظ ہے؟ تو یہ سنسکرت کا ہے، اور یہ جذبات کی ٹائپ کے لیے استعمال ہوتا ہے رس کا لفظ جو ہے. تو ایک کتاب کا نام انگریزی میں ہے، وہ بھی بعد میں یہ چیزیں جو ہے نا، وہ جب ریگولر ہمارے جو طالب علم ہوں گے انہیں ہم اس میں بھی دے دیں گے، نوٹس کی شکل میں بھی. ایک اس کے لیے کتاب لٹریچر کی تعریف کے لیے، ادب کی تعریف کے لیے بڑی معروف کتاب ہے ایک، ولیم ہینری ہڈسن کی کتاب، این انٹروڈکشن ٹو دا اسٹڈی آف لٹریچر. این انٹروڈکشن ٹو دا اسٹڈی آف لٹریچر، یہ 1957 میں پبلش ہوئی تھی. تو یہ اس میں بھی یہ تعریف کرتا ہے کہ لٹریچر کیا ہوتا ہے، اور وہی باتیں 3 سامنے آتی ہیں: مواد، موضوع اور پیشکش. اب ہم شعری اصناف کے حوالے سے، شاعری اور نثر. ادب جو ہے، اس کی جب تقسیم کی جاتی ہے، اس کی بنیادی تقسیم جو پوری دنیا کے ادب میں کہیں بھی کی جاتی ہے، جو اس کے 2 بڑے ہیڈ برانچز بنتی ہیں، اس کی روٹ برانچز بنتی ہیں اس کی، وہ بنتی ہیں جناب، ایک شاعری ہے اور دوسرا نثر. یہ 2، شاعری اور نثر. شاعری میں جو چیزیں آپ جو اصناف آتی ہیں ان کی فہرست طویل ہے. جو نثر میں آتی ہیں اس میں کہیں کہیں ہم صرف 3 چیزوں کو لیتے ہیں، کہیں کہیں ہم زیادہ چیزوں کو لیتے ہیں. یعنی جب ہم نثر کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی نثر میں کیا کیا آئے گا، تو ہم اس میں تخلیقی نثر میں ہم ڈرامہ نکال دیتے ہیں بعض دفعہ. یہ ڈرامہ نہیں ہے، تخلیقی نثر میں داستان ہے، ناول ہے، افسانہ ہے، یا جسے فکشنل لٹریچر، فکشنل پروز کہتے ہیں آپ. فکشنل پروز میں داستان، ناول، افسانہ ہے، ڈرامہ شامل نہیں کرتے. بعض لوگوں نے کہا اسے شامل کیا جائے، لیکن اگر سوال کی صورت میں آتا ہے تو پھر داستان، ناول اور افسانہ کو ہی نثر میں رکھتے ہیں، تخلیقی نثر میں، اور ڈرامہ کو الگ کر دیتے ہیں. پھر یہی ہے کہ داستان، ناول، افسانہ یہ، اور ڈرامہ جو ہے وہ الگ ہو جائے گا. اور باقی شاعری کی جملہ اصناف جتنی بھی ہیں، تمام آل آف دا یونریز، جتنے بھی پوئٹری کے ہیں، وہ سب کے سب شاعری میں آتے ہیں، اور اس کی شعری اصناف میں آتے ہیں. جو تخلیقی نثر میں اردو میں داستان، ناول، افسانے کو رکھ لیتے ہیں، اور شعری اصناف میں وہ ساری شعری صنف جو رباعی ہو، قطعہ ہو، کچھ بھی، نظم ہو، مرہ ہو، غیر مرہ ہو، وہ مثنوی ہو، وہ مرثیہ ہو، وہ قصیدہ ہو، وہ سب کا سب جو ہے وہ نظم کی ہی یونریز ہیں، اور نظم میں ہی فال کرتے ہیں. تو یہ نہ ہو کسی نے کچھ سوال پوچھا. جی میسیجز 2 ہیں، میں یہ دیکھ لوں پہلے.
اوکے تو جناب اس طرح ہم چلتے ہیں. سب سے پہلے جو کلاسیکی عہد میں جو اصناف ہمارے پاس ہو کر آتی ہیں شاعری کی، ہم نے یہ تو طے کر لیا جبکہ یہ تعریف ہے. ہم نے یہ بھی طے کر لیا کہ اس میں ادب عالیہ میں کیا ہوتا ہے، ادب لطیف کسے کہتے ہیں. اب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ادب میں دو برانچز بنتی ہیں. اس میں سے ہم نے ایک برانچ میں جو موجود ہے نثر کی چیزیں، ان کو ہم نے ایک طرف رکھا، اور اب ہم نے شاعری کی جو اصناف ہیں ان کو ایک طرف رکھا. اور وہاں سے ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ہم اسے عہد بہد دیکھیں تو ہمیں کون سی اصناف جو ہیں ان پر زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے، اور کون سی وہ اصناف ہیں، وہ جانرز کون سے ہیں جن کے بارے میں پیپر میں سوال زیادہ پوچھا گیا. تو مثنوی کے بارے میں ضرور سوال جو ہے وہ پوچھے جاتے ہیں کہ جناب بتائیے فلاں مثنوی. ظاہر ہے مثنویاں لکھی بھی کلاسیکی عہد میں زیادہ گئیں اور اس کے بعد شمالی ہند میں، تو اس حوالے سے یہ سوال جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے. مثنوی کیا ہوتی ہے؟ لے جی، ویسے تو یہ فارسی کی مقبول صنف ہے، ٹھیک ہے جی. یہ صنف مقبول فارسی میں ہے اور فارسی سے ہم تک آئی ہے، لیکن ویسے مثنوی جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ اس میں مؤنث ہے، یعنی اسے جب استعمال کریں گے تو مثنوی ہوتی ہے کہیں گے. عربی زبان کا لفظ ہے، اس میں مؤنث ہے، اور یہ مثنا سے یعنی دو سے ہے. ثانی جیسے ہوتا ہے نا، ثانی اول ثانی، دو سے. دو سے کیا مطلب ہے کہ اس کے دو مصرے آپس میں پیوست ہوتے ہیں. پیوست ہونا سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ مثنوی کے دونوں مصرے آپس میں کیا ہوتے ہیں، تو ہم قافیہ ہوتے ہیں. دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، یعنی مثنوی کی ہر دو لائنیں شعر ہی ہوتا ہے اور مطلع کی طرح کا شعر ہوتا ہے، اس کے اندر قافیے کی پابندی کی جاتی ہے. عربی میں موجود اس میں مؤنث جو مثنوی کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، مثنوی کو کہتے ہیں، اس کو ہم دو یعنی دو مصروں کے ساتھ پابند دیکھتے ہیں، اور ہر شعر ہم قافیہ ہوتا ہے. یہ بار بار سن لیجئے، مثنوی کا ہر شعر ہم قافیہ ہوتا ہے. اور یہ فارسی کی مقبول صنف ہے، عربی کی نہیں. یہ فارسی کی مقبول صنف ہے. اس میں اگلی بات کہ اس میں کس طرح کے موضوعات ہوتے ہیں. تکنیکی بات تو ہم نے دیکھ لی. ایک تکنیکی بات اور بھی ہے اس کے اندر. ایک تو یہ کہ دونوں مصرے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، ابھی دیکھ لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی، تاکہ ٹیکنیکلٹیز کسی بھی، یہ بھی تمام دوستوں کے لیے ہے، فارمولا سیکھنے کے لیے، کانسیپٹ کے لیے. کسی بھی پیس آف لٹریچر یا کسی بھی جانرے یا کسی بھی چیز کی پہچان دو طرح سے ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے فکری اعتبار سے، اس کی پہچان ہوتی ہے، فکری اعتبار سے موضوعات آ جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اور دوسری ہوتی ہے اس کی حیت کے اعتبار سے، سٹرکچر کے اعتبار سے، فارم کے اعتبار سے، کہ یہ اس کا سٹرکچر کیسا ہوتا ہے. ایک لفظ جو استعمال ہوتا ہے جس پر کتاب بھی بوتیکا لکھی، بوتیکا ہم اسے کہتے ہیں پوئٹکس، جو کتاب ہمیں ملتی ہے ارسطوٹل کی، ارسطو کی کتاب. پوئٹکس کا بھی جو ترجمہ ہے نا وہ شعریات کے نام سے کیا جاتا ہے. شعریات کا جو صحیح معنی ہم استعمال کرتے ہیں تنقید میں، اس کا مطلب ہوتا ہے بیسک سٹرکچر، بنیادی ڈھانچہ، بنیادی لوازمات. شعریات، رسمیات، یہ ایک ہی طرح کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے تقریباً، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بنیادی ڈھانچہ، جس طرح پہچان لیا جائے. جیسے ہم کہیں گے جی عورت کے بارے میں کہا جائے جی عورت کے بال لمبے ہوتے ہیں، وہ تو مرد بھی لمبے بال رکھتے ہیں. عورت ایسا لباس پہنتی ہے، کسی دوسری جگہ مرد بھی ویسا لباس پہن سکتا ہے، پہچان نہیں ہو رہی ہے. عورت کمزور ہوتی ہے، مرد بھی کمزور ہوتے ہیں، کئی مرد وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. آپ ایسی کوئی بھی پہچان کریں گے تو بیسک پہچان نہیں ہے. بیسک پہچان اس کی بیولوجیکل کرنا پڑے گی کہ یہ اس کا جینڈر کی وجہ، یہ بیولوجیکل پہچان ہے. تو یوں وہ اس کی پوئٹکس ہے، بنیادی ڈھانچہ ہے، جس میں ذرا بھی فرق یا اس میں ذرا بھی گنجائش رکھنا ممکن نہیں ہے. تو یوں چیزوں کی پہچان بنیادی ڈھانچے سے یعنی پوئٹکس یا شعریات سے ہوتی ہے. تو جو فکری بات ہے
کہ اس میں یہ موضوعات ہوں گے. جیسے غزل کے بارے میں کہا جائے تو غزل شروع میں جو غزل کے موضوعات تھے، آج غزل کے موضوعات وہ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم اسے غزل کہتے ہیں. اس لیے غزل کہتے ہیں کہ وہ اپنی شعریات پہ کھڑی ہے، مطلع موجود ہے، قافیہ ردیف اس کے اندر موجود ہے، اور قافیہ شرط ہے، ردیف شرط بھی نہیں غزل میں. بہرحال اس طرح سے تو یوں کسی بھی صنف کے، ٹائپ کے، یونرے کے جو بنیادی دو چیزوں پہ دیکھتے ہیں، یا وہ فکری تقسیم اس کی ہمیں سمجھ آتی ہے، اس کی وجہ سے ہم تقسیم کرتے ہیں، یا ہم اسے فنی طور پر، فکری اور فنی آتا ہے نا، فکری اور فنی مطالعہ کریں تو یا ہم اسے ٹیکنیکلی دیکھتے ہیں، یعنی سٹرکچر کے اعتبار سے کہ اس کا سٹرکچر کیسا ہے. تو مثنوی سٹرکچر کے اعتبار سے ایک بات تو یہ ہے کہ وہ ہم قافیہ، ہر شعر ہم قافیہ، ہر دو لائنیں ہم قافیہ، اسی سے نام اس کا بنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بحریں، بحر ایک میٹر ہے جو عربی سے ہم تک پہنچا ہے، اور وہی فارس والے بھی استعمال کرتے رہے، عجم والے بھی. اس میٹر میں اساتذہ نے، حکماء نے، جو سینئرز تھے، انہوں نے طے کر دیا ہوا تھا کہ جو مثنوی ہے وہ 7 بحروں میں ہوگی. 7 دوبارہ مثنوی کے لیے 7 بحور رائج تھیں، 7 بحریں تھیں جو رائج تھیں. اب ان کا نام میں لوں گا تو ظاہر متقارب ہے، خفیف ہے، ہزج ہے. ہزج میں بھی 2-3 قسمیں تھی، رجز تھی، رمل تھی، وغیرہ وغیرہ. لیکن سب سے زیادہ مقبول جو بحریں ہوئیں وہ 2 ہیں، رجز اور رمل. رجز اور رمل، یہ بعد میں آپ کو لکھا ہوا بھی آپ کو دے دیا جائے گا. رجز، بحر رجز اور بحر رمل. ویسے سعد اللہ شاہ کا ایک شعر بھی یاد آ گیا کہ بحر رجز میں ہوں نہ میں بحر رمل میں ہوں، میں تو کسی کی یاد کے مشکل عمل میں ہوں. رمل، رجز، رجز میں ایسے اس لیے پڑھ رہا ہوں، ویسے تو رجز ہوتا ہے تاکہ آپ کو وہ رمل کے ساتھ ہی مل جائے. تو یہ 7 بحریں مثنوی کے لیے، 7 بحریں ٹیکنیکلی 7 بحریں تھیں، انہی میں سے لکھا ہوگا تو یہ مثنوی ہوگی، یہ طے تھا. اور دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں گے تو یہ مثنوی ہوگی، یہ طے تھا. اور یہ لفظی اعتبار سے عربی کا لفظ ہے اور اس میں مؤنث ہے، اور یہ مقبولیت کے اعتبار سے فارس میں زیادہ مقبول ہوئی، اور بحروں کے اعتبار سے رجز اور رمل، یہ 2 بحریں جو ہیں یہ مثنوی میں زیادہ مقبول ہوئی. اب دوسری تقسیم کی طرف چلتے ہیں. یہ ٹیکنیکلٹیز ہو گئیں، دوبارہ پھر دہرا رہا ہوں تاکہ یاد رہے بار بار دہرانے سے. دو مصرے اور دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ پابند، اور بحریں 7، اور ان میں سے زیادہ جن میں لکھا گیا مرغوب ہوئیں رجز اور رمل. اب آ جاتے ہیں موضوعات. تو اس میں جو موضوعات بہت زیادہ لکھا جاتا رہا، جن موضوعات کو برتا جاتا رہا، جن موضوعات کے ذریعے زیادہ مقبولیت چلی اور ہوئی، وہ تاریخ تھی. ایک تاریخ لکھی جاتی رہی مثنوی میں، مثنوی کی ٹائپ میں. شکارات، جو شکار پہ جاتے تھے لوگ، شکاروں کے قصے لکھتے تھے. کسی مہم پہ چلے گئے، وہ لکھا، ایڈونچر لکھا اس کے اندر، جنگ لکھا اس کے اندر، وار جو ہوتی ہے، حسن و عشق کی داستانیں آ جاتی تھی اس کے اندر، یہ داستان آ جاتی تھی. تو یہ چیز جو ہے نا، یہ سارے موضوعات اس میں استعمال ہوتے رہے کہ یہ بھی ہے موضوع، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. ویسے 2 بڑے موضوعات جو ہے نا وہ 2 بڑی تقسیم کرتے ہوتے ہیں، یہ بھی آ جاتا ہوتا ہے. رزمیہ مثنوی اور بزمیہ مثنوی میں کیا فرق ہے، یا رزمی، یہ ان موضوعات کے ساتھ رزمیہ مثنوی ہوتی ہے، ان کے ساتھ بزمیہ مثنوی ہوتی ہے. رزمیہ، رزم کہتے ہیں جنگ کو، رزم. اقبال نے بھی کہیں کہا تھا نا، مجھے یاد آتا ہے کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. رزم حق و باطل کی جنگ میں. تو رزمیہ مثنوی میں جنگ و جدل ہوتا ہے، پیلس انٹریگز، یہ محلاتی سازشیں اور اس طرح کے جو موضوعات ہیں وغیرہ وغیرہ وہ استعمال ہوتے ہیں. بزمیہ مثنوی، بزم محفل کو کہتے ہیں. بزمیہ مثنوی کا مطلب ہے عشق ہو، محبت ہو، صلح، آتشی، مل جل کے بیٹھنا، جس میں پارٹیز کا، صحبتوں کا ذکر ہو، تو وہ والی جو ہے وہ بزمیہ مثنوی ہوتی ہے. تو یہ 2 ویسے تو زیادہ ہیں اس کی، لیکن یہ 2 زیادہ معروف ہیں، رزمیہ مثنوی، بزمیہ مثنوی. تو جناب مثنوی میں جو موضوعات ہوتے ہیں وہ سارے موضوعات جو رزمیہ مثنوی کی ہوتے ہیں، وہ اور سارے جو بزمیہ مثنوی کی ہوتے ہیں وہ دونوں استعمال ہوتے ہیں.
عشق، محبت، آتشی، صلح، جنگ، لڑائی، مہم، یہ سارے موضوعات مثنوی میں آتے ہیں اور اس کی مثالیں بھی موجود ہیں جو اس حوالے سے سامنے کی ہیں اور بڑی مقبول ہیں۔ چلیے جی، ابھی کرتے ہیں بات کہ سب سے قدیم مثنوی کسے کہا جاتا ہے اور سب سے پرانی مثنوی کون سی ہے۔ تو جناب ایک نصیر الدین ہاشمی صاحب جب دکن پہ وغیرہ کام کر رہے تھے تو ایک مثنوی انہوں نے وہاں سے ہمارے ان کی خدمات میں سے ہے اور وہ مثنوی پوچھی بھی جاتی ہے ہمیشہ۔ اس کا نام ہے قدم راؤ پدم راؤ۔ قدم جو ہے یہ وہ کتاب والے کاف سے ہے، قدم راؤ پدم راؤ۔ اور اس کے جو قدم راؤ پدم راؤ، اس کا زمانہ تقریباً بنتا ہے کوئی 1430 کے قریب کا۔ ویسے جو ایگزیکٹ وہاں بنتا ہے 1439 تک لکھی ہوئی ملتی ہے ہمیں کہ یہ اس زمانے کی ہوگی۔ یہ لکھنے والے کا نام جو ہے جو بتایا جاتا ہے جو بار بار کتاب کے اندر ہی موجود ہے، چونکہ پرانی کتاب تھی، آگے پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے درمیان سے، اس کی تدوین جمیل جالبی صاحب نے کی ہے۔ جمیل جالبی صاحب نے اس کی تدوین کی ہے، کریٹیکل ایڈیشن، یعنی اسے اس قابل بنایا ہے کہ اسے پڑھا جا سکے، اسے اس قابل بنایا کہ پڑھا جا سکے، یہ اسے تدوین کی ہے اس کی۔ اور قدم راؤ پدم راؤ یہ سب سے پرانی، ابھی تک ہمارے پاس دریافت میں سب سے پرانی دریافت شدہ مثنوی ہے جو 1439 میں لکھی گئی تقریباً۔ اور یہ مثنوی جو ہے یہ اس کے لکھنے والے کون تھے تو ان کا نام تھا فخر الدین نظامی۔ فخر الدین نظامی، آپ یوں بھی یاد رکھیے کہ یہ فخر جو ہے وہ فخر الدین نظامی کو حاصل ہے کہ انہوں نے قدم راؤ پدم راؤ لکھی، اور پہلی یہ فخر یہ کہ یہ پہلی مثنوی جو ہے ہمیں لگتی ہے جو دریافت ہوئی ہے ہمارے پاس ہے۔ تو یوں نصیر الدین ہاشمی کا نام بھی ذہن میں رکھیے گا جنہوں نے دکن پر کام کیا تھا اردو کے آغاز اور دکنی ادب کے حوالے سے۔ جمیل جالبی صاحب کا نام یاد رکھیے گا جنہوں نے فخر الدین نظامی کی قدم راؤ پدم راؤ کی مرتب کیا تھا اور تدوین کی تھی اس کی، اور اسے اس قابل بنایا تھا کہ وہ آج بھی پڑھی جا سکے۔ انہوں نے کیسے اندازہ لگایا لکھنے والا کون ہوگا اگر صفحے پھٹے ہوئے تھے؟ تو وہ یہ اندازے یا یہ کس زمانے میں لکھی گئی ہوگی، یہ سارے اندازے جو ہے نا جب آپ کے پاس خارجی شواہد موجود نہیں ہوتے، کسی اور کتاب میں ذکر نہیں مل رہا، کسی اور جگہ پر، یہ خارجی شواہد کہتے ہیں نا، ایکسٹرنل ایویڈنسز آپ کے پاس نہیں ہے، تو دین یو گو فار دا انٹرنل ایویڈنسز، تو پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ داخلی گواہیاں ڈھونڈتے ہیں، داخلی شہادت۔ اب داخلی شہادت کیا ہو سکتی ہے؟ تو ادب میں تو یہی ہے، لکھی ہوئی چیز میں متن میں تو یہ ہوتا ہے کہ داخلی شہادت کا مطلب ہے متنی قیاس، استعمال کرتے ہیں لفظ متنی، متن کہتے ہیں نا کانٹینٹ کو، لکھے ہوئے کو، قیاس اندازہ لگانا، اس کے بارے میں آپ کی جو گیس ورک ہے آپ کا، تو متنی قیاس سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ فخر الدین نظامی ہے، نام آ رہا ہے تو ایسا یہ فخر الدین یہاں بھی آیا، یہاں بھی آیا، نظامی بھی یہاں آیا، یہاں بھی آیا، یہاں تخلص کے طور پہ استعمال ہوا، یہاں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نام فخر الدین نظامی ہی ہے۔ اور یہ زبان اس طرح کی استعمال ہوئی ہے جس طرح کی فلاں دور کے فلاں چیز میں مثنوی میں آئی تھی، تو اس لیے یہ بہمنی ریاست کی زبان ہے، اور احمد شاہ بہمنی کے زمانے میں غالباً یہ ہوگا، پھر ذکر بھی ایک بار دو بار آیا۔ تو یوں اب یہ زبان بھی آپ دیکھیں نا، دکنی کی وہ زبان جب آپ دیکھیں گے تو یہ اس میں بڑی سنسکرت کے لفظ ملتے ہیں، حیرت ہے کہ اس میں فارسی زیادہ نہیں ہے وہ زبان، اس میں سنسکرت کے لفظ زیادہ ملتے ہیں، یعنی نعت حمد سے یہ شروع ہوتی ہے، نعت اس کے بعد آتی ہے، اور نعت میں بھی آقا کو اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اس میں جو ہے راوت بھی کہا گیا ہے، اور اس طرح یعنی وہ لفظ استعمال کیے گئے جو سنسکرت میں سردار، آقا اور محبوب کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ تو یوں یہ بنیادی طور پر وہی جو کلاسیک کی زبان ہے وہ بنتی ہے، اور یہ اس میں کوئی جو اشعار کی تعداد جو ملی ہے، باقی کٹے ہوئے ہیں، جو ملی ہے تعداد وہ 1032 اشعار ہیں، یعنی 1032۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ 2064 مصرے ہیں جو آپس میں دو دو بن کے پھر کیا ہوا 1032 شعر بن گئے ہیں۔ فاولن 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 فعل کی بحر ہے، یہ وہی بحر ہے جو میں نے آپ کو بتایا جس کا متقارب رواج زیادہ تھا۔ تو یوں جناب یہ اس کو یاد رکھیے، یہ بالکل یاد ہو جانے والی، کبھی نہ بھولنے والی چیز ہے۔ قدم راؤ پدم راؤ، لکھنے والے فخر الدین زمانی، مسودہ ڈھونڈنے والے نصیر الدین ہاشمی، اس کو پڑھنے کے قابل بنانے والے جمیل جالبی، اور
اس کا اندازہ لگانے والے بھی جمیل جال بھی، اور 1439 کا وقت بتایا جاتا ہے، اور یہ داخلی شہادت یا متنی قیاس سے بتایا جاتا ہے۔ 1032 اس کے اندر اشعار موجود ہیں۔ باقی سب کی تفصیل اس طرح نہیں بتائی جائے گی، اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ اس میں سے مختلف طرح سے سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ یہ قدم راؤ پدم راؤ دو کون تھے؟ تو یہ دو کردار ہیں، قدم راؤ پدم راؤ۔ نام تو لگتا ہے جیسے کوئی کانوں کو بھلا نہیں لگتا، لیکن قدم راؤ جو ہے یہ راؤ خاندان تھا، اور قدم بادشاہ ہے، یہ قدم راؤ اس کا نام ہے، اور پدم جو ہے یہ اس کا وزیر تھا۔ قصے سے پتا چلتا ہے یہ اس کا وزیر تھا، پدم راؤ۔ تو یہ قدم راؤ پدم راؤ، اس کے اندر حکمت موجود ہے، اس کے اندر واقعات ہیں، اس کے اندر وہ جو ہوتا ہے مافوق الفطرت عناصر یعنی سپر نیچرل ایلیمنٹس اس کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ اس کے اندر جو ہے یہ ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں۔ کہانی ہے کیسے ایک بادشاہ جو ہے وہ بڑا بادشاہ ہے، اور کس طرح وہ جادو کا شکار ہوتا ہے، اور کسی کے فریبی جادوگر کے ہاتھ میں آتا ہے، اور اسے کیسے طوطا بنا دیا جاتا ہے، اور پھر وہ کیسے اپنی سلطنت کو واپس حاصل کرتا ہے۔ لیکن اس کی زبان اور اس کے اندر موجود جو محاورے ہیں، ضرب الامثال ہیں، وہ بڑی شاندار ہیں، بڑی جاندار ہیں۔ یعنی ایک جگہ مجھے یاد پڑتا ہے، اس نے لکھا بادشاہ اپنا دکھ سنا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر دل، جس کا یہ یعنی مفہوم بتا رہا ہوں، کہ اگر بازو ہاتھ ٹوٹ جائے تو اسے تو ہم آسرا دے دیتے ہیں، اسے تو ہم بانس کی لکڑی کا، بانس کی وہ جو ایک چھڑی ہوتی ہے اس کے آسرا دے دیتے ہیں، اگر دل ٹوٹ جائے تو اسے کس کا آسرا دیں؟ تو یوں یہ اس کے اندر محاورے جو ہیں وہ بڑے شاندار ہیں، جو حکمت بھی ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر وہ خاص طرح کا گداز بھی آ جاتا ہے، حکمت بھی آ جاتی ہے۔ تو کہانی تو سادہ سی ہے، لیکن اس کا پیشکش اس کی بڑی شاندار ہے، یعنی یہ مواد موضوع پیشکش۔ اس کے بعد جناب آپ نے جو چیزیں یاد رکھنی ہیں اس حوالے سے، آپ چلتے ہیں مثنویوں کی طرف، جن کا میں نے کہا کچھ کتابوں کے نام ہیں ضروری یاد رکھنے والے۔ تو کچھ کتابیں جو رشید حسن خان، نام یاد رکھیے، رشید حسن خان، انہوں نے حسن مثنوی رشید حسن خان، انہوں نے کچھ 3 کتابیں تو انہوں نے جو ہے وہ مثنویوں کی مرتب کی ہیں، ترتیب دی ہیں، کریٹیکل ایڈیشن اس کے یعنی تیار کر کے آگے پیچھے حاشیے لکھ کے، اور یہ چیزیں۔ ایک تو سحر البیان کو رشید حسن خان نے کیا تھا، مثنوی سحر البیان کو، جو اب مطلب میر حسن کی ہے۔ اس کے بعد گلزار نسیم کو کیا تھا انہوں نے، دیا شنکر نسیم کی مثنوی گلزار نسیم، اور پھر انہوں نے شوق کی مثنویات کو کیا تھا۔ اور یہ تینوں یعنی 3 جو ہیں وہ یہ مثنوی نگار جو ہیں، ان کے کاموں کو یا تینوں مثنویوں کو رشید حسن خان نے مرتب کیا۔ تو یہ پوچھا جائے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے سحر البیان کو بھی، گلزار نسیم کو بھی، اور شوق کی مثنویوں کو بھی، مرزا شوق کی مثنویوں کو بھی انہوں نے رشید حسن خان نے مرتب کیا تھا۔ اس کے بعد کچھ کتابیں ہیں جن کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے یہ کہ مثنویاں 3 اور مثنویاں دیکھ لیں جو آپ کو اس حوالے سے یاد رہنی چاہیے، ایک جیسی ہیں چونکہ۔ تو یہ بھی وہ مرزا شوق کی ہیں، نواب مرزا شوق کی، فریب عشق، بہار عشق اور زہر عشق۔ فریب عشق، بہار عشق اور زہر عشق، یہ تینوں جو ہیں مثنویاں، یہ نواب مرزا شوق کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کو رشید حسن خان نے مرتب بھی کیا، اکٹھی کر کے بھی، مثنویات شوق کے نام سے، ٹھیک ہے۔ اب تنقید کی کتابوں کے نام۔ تنقید کی کتابیں مطلب وہ کتابیں جو مثنوی کے اوپر تنقید کی لکھی گئی۔ اس میں 2-3 کتابوں کا تو آپ کو اس لیے قریب کے کر کے کوئی ٹک بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو۔ ایک کتاب نا اردو مثنویوں کا شمالی ہند کے بارے میں ایک کتاب ہے۔ اچھا، یہ 2 کتابیں اس طرح کی لکھی گئیں۔ ایک کتاب لکھی تھی گیان چند نے، گیان چند، ڈاکٹر گیان چند جین، جو انڈیا سے تھے، ابھی انتقال ہوا کچھ سال پہلے۔ انہوں نے 2 جلدوں میں لکھی تھی، اس کے 2 ایڈیشن آئے تھے، 2 ایڈیشن نہیں بلکہ اس کے 2 والیومز تھے اس کے۔ کتاب انہوں نے لکھی تھی اردو مثنویاں شمالی ہند میں۔ اچھا، اگلے کسی لیکچر میں اس پہ ہم کھل کے بات بھی کریں گے، جنوبی ہند میں کون کون سے علاقے تھے اور کیا کیا کام ہوا، کب شروع ہوا، شمالی ہند میں کون کون سے علاقے تھے، کیا کام اور کب شروع ہوا وغیرہ۔ ابھی آپ نے نام یاد رکھنا ہے، گیان چند جین کی جو کتاب ہے نا، اس میں سیدھا شمالی ہند میں اسی طرح آ گیا ہے، اردو مثنویاں شمالی ہند میں، اور 2 جلدوں میں ہے۔ ایک کتاب اور ہے جو ڈاکٹر سید محمد عقیل کی ہے، یہ کنفیوز ہو جاتی ہے اس لیے بتا رہا ہوں۔
ज्ञान चंद चेन वाले जो ना वो पूरा इसी तरह लिखा हुआ है, उर्दू मसनवियाँ शुमाली हिंद, ये नाम है उसका। जो डॉक्टर सैयद मोहम्मद अकील की किताब है, उनकी किताब का नाम है उर्दू मसनवियों का इर्तका। उसमें इर्तका आता है, उर्दू मसनवियों का इर्तका, और फिर ब्रैकेट में आता है शुमाली हिंद में। तो ये किताब जो उर्दू मसनवियों का इर्तका है, ये सैयद मोहम्मद अकील की किताब है। और उर्दू मसनवियाँ शुमाली हिंद में, ये किताब जो है ये डॉक्टर ज्ञानचंद जैन की है। और ये 2 जिल्दों में है, और वो वैसे किताब है शुमाली हिंद में उर्दू मसनवियों का इर्तका। इस हवाले से कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ज्ञानचंद जैन की किताबें जो है वो 2 जिल्दों में उर्दू मसनवियाँ शुमाली हिंद में, और डॉक्टर सैयद मोहम्मद अकील की उर्दू मसनवियों का इर्तका ब्रैकेट में लिखा हुआ है शुमाली हिंद में। ठीक है, ज़ाहिर है जनूबी हिंद का अलग है और शुमाली हिंद का अलग। ये तो यूं रशीद हसन खान की, क्या ये सहरुल बयान किसने मुरत्तब की? रशीद हसन खान ने। गुलजार नसीम रशीद हसन खान ने। मसनवियात शौक रशीद हसन खान ने। उर्दू मसनवियों का इर्तका, अच्छा इर्तका, हाँ, ये डॉक्टर सैयद मोहम्मद अकील। और उर्दू मसनवियाँ शुमाली हिंद में, ये तो ज्ञानचंद जैन की किताब। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब ज्ञानचंद जैन का नाम आया भी है तो एक नाम और वहां से ले लेते हैं। ज्ञान से गोपी चंद नारंग, ये भी वहीं से। इनकी किताब का नाम है, जो तनकीद की किताब है और तहकीक की किताब है, तनकीद और तहकीक दोनों पर बात हो रही है। और ये किताब जो है ये मसनवियों से मुतल्लिक है। गोपी चंद नारंग की हिंदुस्तानी किस्सों से माखूज उर्दू मसनवियाँ, हिंदुस्तानी किस्सों से माखूज उर्दू मसनवियाँ, यानी वो उर्दू मसनवियाँ इसमें शामिल की गई हैं जिनके पीछे बेस जो है ना वो पुराने हिंदुस्तान के खित्ते के किस्से हैं, कहानियां हैं, फोक दास्तानें हैं, वो यूं। तो ये गोपी चंद नारंग की किताब है। अब एक इंटरेस्टिंग किताब है इनके बाद तनकीद की, वो भी याद रखने के मुतालिक है, वो वैसे ही याद हो जाती है, वो फरमान फतेहपुरी की किताब है। अब देखिए फरमान फतेहपुरी, अब इसमें नवाब मिर्जा शौक की मसनवियाँ हैं। कौन सी मसनवियाँ होंगी? वो 3 मैंने नाम बताए थे। नाम ही कैसा है किताब का कि नवाब मिर्जा शौक की 3 मसनवियाँ। कौन कौन सी? फरेब इश्क, बहार इश्क और ज़हर इश्क। तो फरमान फरेब इश्क, यानी ये फरमान फतेहपुरी का, तीनों मसनवियाँ जो हैं वो फरमान फतेहपुरी ने इनकी तनकीदी और तहकीकी जायजा लिया हुआ है इनका, नवाब मिर्जा शौक की मसनवियों का, और फरमान फतेहपुरी ने लिया है। ठीक है जी, ये भी याद रखनी किताब का नाम। तो यूं अभी तक आपने सहरुल बयान मुरत्तब रशीद हसन खान, गुलजार नसीम मुरत्तब रशीद हसन खान, मसनवियात शौक वहीं पर, ज्ञानचंद जैन उर्दू मसनवियाँ शुमाली हिंद में, और डॉक्टर सैयद मोहम्मद अकील उर्दू मसनवियों का इर्तका शुमाली हिंद में, गोपी चंद नारंग हिंदुस्तानी किस्सों से माखूज उर्दू मसनवियाँ, फरमान फतेहपुरी नवाब मिर्जा शौक की 3 मसनवियाँ, फरेब इश्क, बहार इश्क और ज़हर इश्क। तो ये, उसके बाद इन सारी ज़ाहिर जैसे मैं बता रहा हूँ, लगता है फरहंग की ज़रूरत होगी। तो ये इसके लिए उर्दू मसनवियों की फरहंग, ये किताब का नाम है, उर्दू मसनवियों की फरहंग, यानी डिक्शनरी आप कह लीजिए, वो उर्दू मसनवियों की। और ये ज़ियाउद्दीन साहब की है, ज़ियाउद्दीन अंसारी हैं, ज़ियाउद्दीन अंसारी, उन्होंने उर्दू मसनवियों की फरहंग के नाम से एक तनकीद और तहकीक की किताब जो है वो मुरत्तब कर रखी है, लिख रखी है। तो वो किताब इस हवाले से हमें उसमें तकरीबन तमाम शुमाली हिंद की, जनूबी हिंद की आपको मारूफ मसनवियाँ जो हैं वो उसकी फरहंग मिल जाती है कि ये फलां दौर में लिखी गई। वैसे भी किताब मिल जाए आपको तो ये फ़ायदे की किताब है, वरना जो है मसनवियाँ हमारी इस हवाले से डिस्कस तो हो रही हैं। तो जनाब आज के जो ये वाला पोर्शन है, इसमें से हमने जिन चीज़ों को देखा है उसमें अदब की तारीफ़ को देखा है, अदब की 2 बुनियादी शाखों को देखा है, अदब आलिया, अदब लतीफ़ की बात की है सैयद आबिद अली आबिद ने। किसको क्लासिक कहा और क्या मुराद था? शेरी इसनाफ में और नसरी इसनाफ में कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं? मसनवी क्या होती है? किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? ग्रामर के एतबार से ये क्या है? और किस तरह इसकी टेक्निकलिटीज़ क्या हैं? हम काफ़िया कौन-सी चीज़ें होती हैं? फ़ारसी में मकबूल है? मौज़ूआत कौन-कौन से होते हैं? बहरें कौन-सी हैं? कौन-सी मरगूब बहरें हैं? कदम राव पदम राव किसकी मसनवी है? कब लिखी गई है? ढूँढने वाला कौन था? तरतीब देने वाला कौन था? किस दौर में लिखी गई? किस बहर में लिखी गई? कैसे पता चला ये किसकी है और ये किस्सा क्या है? फिर किताबों के नाम लिखे हैं हमने जिनसे
ایک ہی شخص کی 3 کتابیں مرتب تاکہ یاد رہے۔ اسی طرح سے فرہنگ کس نے مرتب کی؟ شمالی ہند میں اردو مثنوی اور اردو مثنوی کا ارتقاء کس کی کتاب ہے؟ یعنی یہ چیزیں ہم نے سیکھنے کے لیے اردو مثنوی کو ہم نے استعمال کی ہیں۔ اب ہم اس کے جو ہے وہ دوسری طرف جاتے ہیں، جہاں ہم اس کے محاورات کو، مختصر اور کچھ اشعار کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو جناب میں نے جیسے کہا کہ کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جو بار بار آتے رہے ہیں، بار بار کئی بار متعدد بار آئے ہیں۔ ایک شعر آپ نے دیکھیے کہ آپ نے یہ سنا ہے کہ خدا نے آج تک، اچھا اس سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ یا تو مصرع چھوڑ دیا جاتا ہے، مصرع مکمل کرنا ہوتا ہے، یا پورا شعر دے دیا جاتا ہے، شاعر کا نام بتانا ہوتا ہے۔ یہ 2 صورتیں عمومی طور پر ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ کسی لفظ کا بھی پوچھ لیا جاتا ہے شعر میں کہ اس میں یہ لفظ جو ہے اس کا معنی کیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ، تو یہ شعر ہم سنتے آئے ہیں، کچھ اقبال کا کہتے ہیں، کوئی کسی کا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو یہ شعر مولانا ظفر علی خان کا ہے، مولانا ظفر علی خان کا، اور یہ شعر ایسے ہی ہے۔ اسی طرح ایک شعر ہے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، یہ پوچھ لیتے ہیں، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ تو یہ غالب کا شعر ہے، ٹھیک ہے۔ اور زود پشیماں پوچھا جا سکتا ہے، تو زود پشیماں کا مطلب ہے، زود کہتے ہیں جلدی کو، کہتے ہیں یہ کھانا زود ہضم ہے، جلدی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ تو زود پشیماں، جلدی پشیمان، جلدی جو شرمندہ ہو جاتا ہے اپنی بات پر۔ لیکن ظاہر ہے اس میں جو ہے وہ طنز کیا گیا ہے کہ وہ جلدی بھی دیکھیں اس کی تب آیا جب ہم مر بھی چکے۔ تو یوں یہ شعر غالب کا ہے، اور زود پشیمان کا مطلب ہے جلدی پشیمان ہونا۔ زود ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ تاخیر ہو سکتی ہے، تاخیر سے ہونے والا، ٹھیک ہے۔ اور یہ شعر ہے، خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا۔ تو یہ شعر داغ دہلوی کا ہے۔ اس شعر کے بارے میں پوچھا جائے تو یہ داغ دہلوی کا شعر ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے اس کے علاوہ یہ شعر بھی پوچھا جاتا ہے جناب کہ رندے خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو، تجھ کو پڑھائی کیا پڑھی اپنی نبیڑ تو۔ تو یہ دوسرا مصرع جو ہے یہ ویسے یہ مصرع تجھ کو پڑھائی کیا پڑھی اپنی نبیڑ تو، یہ پرانا بھگت کبیر کا بتایا جاتا ہے، لیکن اس کو جو شعر میں استعمال کیا ہے اس میں، تو یہ شعر جو ہے یہ ابراہیم ذوق کا ہے۔ تو یہ شعر ابراہیم ذوق کا ہے، اور یہ اس کا تجھ کو پڑھائی کیا پڑھی اپنی نبیڑ تو۔ تو نبیڑنے کا مطلب ہے کہ اپنے کام پر توجہ دو، اپنے کاموں میں لگو، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح یہ تو اقبال کا ہی ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ جناب یہ شعر 5 شعر بھی بعد میں اس میں نوٹس بنا کے آپ کو اس سارے آپ کے ساتھ ریگولر کلاس میں جو لوگ جوائن کریں گے وہاں آپ کو شیئر کر دیے جائیں گے۔ باقی بھی سارے جو ابھی تک پوچھے گئے ہیں وہ سب بھی۔ ایک شعر اور دیکھیے کہ آئے بھی لوگ بیٹھے بھی اٹھ کر چلے گئے، آئے بھی لوگ بیٹھے بھی اٹھ کر چلے گئے، میں جا ہی ڈھونڈتا تیری محفل میں رہ گیا۔ جگہ ڈھونڈتا۔ تو یہ شعر جو ہے یہ آتش کا شعر ہے، اور یہ اسی طرح سے آئے بھی لوگ بیٹھے بھی اٹھ کر چلے گئے، میں جا ہی ڈھونڈتا تیری محفل میں رہ گیا۔
ان اشعار کو اس لیے پوچھا جاتا ہے، ویسے تو ظاہر ہے لاکھوں اشعار ہیں جو، تو ہم ہر شعر کا تو نہیں بتا سکتے، کیوں پوچھا جائے شعر؟ اس لیے پوچھا جائے کہ یہ وہ شعر ہیں جو معمول کے ہیں اور جو لوگوں کو یاد ہیں اور جو بہت زیادہ حوالے کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں، جسے وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل وہ ہو چکا ہے، یہ شعر تو محاورہ بن چکا ہے، یہ شعر تو ضرب المثل بن چکا ہے، یعنی اور یہ شعر تو ہر زبان پر ہے۔ تو وہ شعر جو ہر زبان پر ہوتے ہیں ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ جناب یہ بتائیے یہ شعر کس کا ہے اور یہ شعر کس کا ہے۔ اب یہ شعر مولانا محمد علی جوہر کا ہے، جسے کبھی اقبال سے اور کبھی یعنی کسی اور سے معروف کیا جاتا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو یہ شعر جو ہے یہ مولانا محمد علی جوہر کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس حوالے سے انہیں بھی یاد رکھیے۔ اب محاورہ، ضرب الامثال یا جو روزمرہ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، ان کو بھی جو ہے وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ محاورہ اصل میں تو کوئی ایسا فعل ہوتا ہے، ایسا ورب ہوتا ہے جس میں جو ہے وہ بات کو سادہ الفاظ کی بجائے، بالکل سیدھے الفاظ کی بجائے مجازی الفاظ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مجازی کا مطلب ہے فیگوریٹو، اس کے وہ معنی لیے جاتے ہیں جو سامنے کے نہیں ہوتے، غور کرنے پہ کھلتا ہے۔ یعنی یہ محاورہ ہے، اگر آپ نے ہاتھ پیلے کر دیے، اب ہاتھ پیلے کرنا میں تو بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں سمجھ آ جاتی ہے ہم بھائی یہ شادی کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ محاورہ ہے۔ روزمرہ یہ ہوتا ہے کہ روزمرہ میں بات وہی ہوتی ہے جو ہوتی ہے، یعنی چگلی کرنا عیب ہے، اب یہ روزمرہ ہے۔ یا وہ دیکھو فلاں بندہ اس کا تو اتنا کمزور ہے کہ یا اتنا خوف زدہ تھا کہ اس کا بدن چیرو تو خون نہ نکلے، تو یہ بتانے کے لیے۔ تو یہ ضرب الامثال تو پورا فریز ہوتا ہے، پورا جملہ ہوتا ہے، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، یہ سب ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح اسے استعمال کیا جاتا ہے، جو بہت زیادہ پوچھے گئے ہیں پیپرز میں۔ اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ انگریزی کا پوچھا جاتا ہے، اوپر انگریزی دے دی جاتی ہے، نیچے کہا جاتا ہے کہ اردو میں کون سا قریب پڑتا ہے، کس محاورے کا ترجمہ یہ ہوئے۔ یا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پوچھا یہ جاتا ہے کہ یہ محاورہ جو ہے یہ اردو دے کے پوچھا جاتا ہے انگریزی میں کیا قریب پڑتا ہے۔ ایسے بھی ہوتا ہے کہ محاورہ دیا اور پوچھا کہ آپ بتائیے کہ اس میں اردو میں کیا اس کا بن سکتا ہے، اس کا کیا ہے نعم البدل ہمارے پاس۔ تو جیسے یعنی انگلش میں ہے آؤٹ آف فرائنگ پین انٹو دا فائر۔ اب آؤٹ آف فرائنگ پین انٹو فائر جو ہے یہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ تو آپ دونوں پہ غور کریں تو ہمیں دونوں میں وہ بھی ملتی ہے۔ فرائنگ پین سے گرا، یہ جو فرائنگ پین ہوتا ہے جہاں ہم فرائی کر رہے ہوتے ہیں، وہاں سے بیچارہ کوئی گرا تو وہ کہاں گرے گا، آگ میں گرے گا نیچے بیچارہ۔ تو یہ یعنی چھوٹی مصیبت سے ایک دوسری مصیبت میں آن پڑنا۔ اسی طرح ایک یہ پوچھا جا سکتا ہے یعنی آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ، تو آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، یہ اس کا جو ہے وہ بنتا ہے آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ۔ اس کے بعد ایک محاورہ ہوتا ہے تھرو تھک اینڈ تھن، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہر موسم کا ساتھی، چاہے وہ اچھے موسم ہو برا موسم ہو، ہر موسم کا ساتھی جو ہے تھرو تھک اینڈ تھن، ہر حال کا ساتھی۔ پھر رولنگ سٹون گیدرز نو موس، یعنی جو سٹون رول کر رہا ہوتا ہے، جو پتھر جو ہے وہ گھوم رہا ہوتا ہے اس پر کائی نہیں جمتی، اس پر رنگ نہیں لگتے، اسے پاگ نہیں لگتے، مطلب یہ سمجھ لیں رولنگ سٹون گیدرز نو موس، اس کا مطلب دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، وہ بیچارہ دونوں کے درمیان، رولنگ سٹون گیدرز نو موس۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ایک جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو مائٹ از رائٹ، مائٹ از رائٹ، مائٹ طاقت کو کہتے ہیں، وہ تو ہمیشہ ٹھیک ہی ہوتی ہے، مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔
عدلے کا بدلہ، ٹٹ فار ٹیٹ، ٹٹ فار ٹیٹ، عدلے کا بدلہ. سیف اینڈ ساؤنڈ دیا جائے گا، اوپر پوچھا جائے گا سیف اینڈ ساؤنڈ، تو نیچے بخیر و عافیت، بخیر و عافیت. ویسے با کو الگ لکھنا چاہیے، بے ہے، اور اس کے بعد خیر کو الگ اور عافیت کو الگ. رشید حسن خان تو ایسے ہی بتاتے ہیں، بخیر و عافیت. تو یہ میں نے آپ کو جو ہے وہ پیٹرن اور نمونے کے طور پر آپ کو یہ چیزیں یہ بھی بتا دی ہے، تاکہ آپ کے پاس یہ ہو کس سے کس طرح سے. تو اس کے ایڈیمز جو ہیں وہ بھی 20 سے 50 ایڈیمز اور ویسے نوٹس میں آپ کو دیے جائیں گے. یہ وہی ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں، جو پہلے پیپرز میں پوچھے بھی جاتے رہے. اور پورا سیٹ جو ہے وہ اس کا ہم ریگولر کلاس میں جب جاتے ہیں تو ہم اسے دیں گے، اور اس کے بارے میں پھر یہ ہے کہ بعد میں ہر ایک کے بارے میں آپ سے سوال بھی کر لیا جائے گا، اور پوچھ گچھ سے بھی ہم آپ سے پوچھ لیں گے، انٹریکشن سے بھی چیزوں کو آپس میں. اور پھر یہ کہ اس کا ٹیسٹ بھی بنا کے دے دیا جائے گا، یا آپ سے اس ٹیسٹ کو بھی کنڈکٹ کروائیں گے. تو آج کی یہ چونکہ اوپن کلاس ہے تو اس حوالے سے کچھ شیئرنگ جو ہے وہ میں نے پیٹرن کے حوالے سے بھی کر دی ہے، اور طریقہ کار جو کہ پہلا لیکچر بھی تھا تو طریقہ کار جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہو چکا ہے. تو مثنوی کے حوالے سے میرا نہیں خیال کہ آپ کے پاس کوئی ایسی سوال ہو جس سے ہم نہ کر سکیں. ہاں، ہم نے مزید مثنویوں کے نام یاد کرنے ہیں کچھ، وہ میں آپ کے ذمہ بھی لگا سکتا ہوں، اور خود جو ہے وہ آپ کو اگلے لیکچرز میں جو معروف 50 مثنویاں ہیں جو قدیم سے ہیں اور کافی مقبول ہوئی، ایسے تو آج آپ نے 10 سے 12 مثنویوں کا نام بھی دیکھ لیے. اور یہ پوچھے بھی جائیں گے، آپ پیپر اٹھا کے دیکھیے تو آپ کو ملے گا کہیں جو ہے وہ فریبیش کا پوچھا ہوا ہے، تو کہیں یہ کہ یہ کس نے مرتب کی، سحر البیان کس نے کی، قدم راؤ پدم راؤ کا بھی سوال، جمیل جال بھی والا، یہ ساری چیزیں جو ہے. لیکن میں نے اس طرح بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے کانسیپٹس بھی کلیئر ہوں اس کے بارے میں، اور ساتھ ساتھ آپ کے آبجیکٹیو جو ہے وہ بھی تیار ہوتا رہے. تو یہ میرا اس حوالے سے نقطہ نظر رہا. اب آپ کے ذہن میں اب کوئی اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی عدنان بشیر صاحب.
جی عدنان بشیر صاحب پوچھیں. جی سر آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی بتائیے. ہاں سر، یہ جو شعر آپ نے پڑھا، آئے بھی لوگ بیٹھے بھی اٹھ کر چلے گئے، میں جائے ڈھونڈتا تیری محفل میں رہ گیا، اس کے شاعر کون؟ جی جی یہ آتش کے نام سے جو ہے وہ معروف ہے. جی آتش کا؟ جی جی جا جو ہے ٹھیک یہ ہے سر، جی جزاک اللہ. بہت شکریہ. جی اگلی کلاس میں ہم جو ہے یہ مثنوی کو آگے بڑھائیں گے اور اس کو جو معروف مثنوی ہیں ان کے ساتھ انہیں ختم کریں گے. اور ساتھ جو ہے یہ ہماری کوشش ہے کہ اگلے 2-3 لیکچرز میں ضرب الامثال والا، محاوروں والا، اس میں صرف محاورے نہیں ہیں، اس میں مشکل الفاظ بھی ہیں، مترادفات بھی ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں. یہ چیزیں جو ہے نا ہم، اور ساتھ یہ جو قدیمی زمانہ ہے، قدیم زمانے سے لے کر جدید تک آتے ہوئے جو بھی ادب لکھا گیا شاعری اور جو اس کا نثر کا ہے، دونوں اصناف کو ختم کر کے اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ اس میں 19ویں صدی میں داخل ہوں اور پھر یہاں سے شروع کریں آگے چیزوں کو دیکھنا. اور ساتھ ساتھ وہ بھی جو ہے وہ اصناف کا تعارف بھی ہوتا رہے گا اور ان کی تعریف بھی. اور پھر ہم آخری لیکچرز جو ہمارے ہوں گے، آخری 2 ویک جو ہوں گے، اس میں گرامر کی چیزوں کو، چونکہ وہ جلدی نکل جاتی ہیں ذہن سے، انہیں اس وقت میں تازہ کریں گے، جن میں ہم یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جو اس کے بنیادی اصول ہیں گرامر کے قاعدے کے، یعنی بنیادی قواعد جو ہیں اس بارے میں ہم کریں گے. تو اس سے پہلے ہم جو ہے یہ، تو اگلا لیکچر جو ہے براہ راست جو ہے وہ اصناف کے بارے میں ہے اور یہ مثنوی کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے ہے، اور اس کے ساتھ پھر باقی جو ہے وہ داستانیں اور یہ چیزیں جو ہیں یہ اس میں آئیں گی. تو بہت شکریہ جناب آپ سب کا. یہ ہمارا فرسٹ اوپن لیکچر تھا. اگلے لیکچر میں آپ کو کچھ نوٹس بھی پرووائڈ کیے جائیں گے. باقی آپ کو یہ ہمارے کوآرڈینیٹر جو ہیں اسٹڈی ریورس سے، یہ ایک بہت اچھا اور ٹرسٹ وردی پلیٹ فارم ہے. کچھ دوستوں نے پوچھا کہ کن سے رابطہ کیا جائے، تو یہ نمبر دیا ہوا ہے ان کا، اگر نہیں ہے تو ابھی جو یہ آپ سے شیئر کر دیتے ہیں گروپ میں بھی، ابھی کیا بھی ہوگا، میسیجز میں انہوں نے کیا ہوا ہے رجسٹریشن کے لیے یہاں کال کریں، تو آپ وہاں سے نمبر لے کے انہیں کال کر سکتے ہیں، ان سے تفصیل جان سکتے ہیں. میں اپنا تعارف بھی ایک بار پھر کروا دیتا ہوں. میرا نام شبیر حسن ہے، ڈاکٹر شبیر حسن. تو آپ جو ہے وہ شاید کوئی دوست مجھے شاعری وغیرہ کے حوالے سے بھی جانتے ہوں، تھوڑا بہت شاعری میں بھی جو ہے شغل رکھتا ہوں، تو اور تدریس سے کافی عرصے سے تعلق ہے میرا. میں اس وقت بطور اسسٹنٹ پروفیسر گریڈ 19 میں ایک پبلک یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں. اور یہ جو ہے وہ لکھنا پڑھنا اردو، یہ میں آپ کی طرح انگریزی کو چھوڑ کے، انگریزی ادب کو، یعنی آپ کی طرح جسے ابھی تک دوست بتا رہے تھے، تو میں بھی شوق کو لے کر اردو کی طرف آیا تھا. اور الحمدللہ میں نے انگریزی سے زیادہ کامیابی جو ہے نا وہ اس اردو کے ساتھ مجھے زیادہ عزت جو ہے اور زیادہ آسانی سے چیزیں جو ہے نا میرے لیے آسان ہوئی ہیں. اور انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی اس کا بہت زیادہ ہے، جو کہ کسی ایک لیکچر میں ہم رکھیں گے اس پر، آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ کیسے ہوتا ہے. یعنی ہمارے اردو کے بہت سے لوگ پوری دنیا میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ یار اردو کا بندہ دنیا میں کیا کر رہا ہے. تو وہ یعنی میرا بھی پوسٹ ڈاکٹریٹ کا آسٹریلیا سے جو ہے وہ میری چیزیں ان کے ساتھ کنفرمیشن ان کی ہماری چل رہی ہے. کچھ میری آفیشیل چیزیں تھیں جو ڈیلے تھیں، تو اس لیے یہ بہت اہم سبجیکٹ ہے آپ کا، بڑا اس میں فیوچر ہے، اس میں پراسپیکٹ ہے. انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعائیں کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. جی اللہ نگہبان انشاءاللہ.